بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی کے اوپر کوئی شخص، کوئی گروہ ناجائز طور پر قبضہ کر لیتا ہے، یا آپ کا کوئی رشتہ دار قبضہ کر لیتا ہے، یا آپ بیرون ملک کام کرنے کے لیے گئے ہیں اور یہاں آپ کی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر کوئی شخص قبضہ کر لیتا ہے، تو آپ اس قبضے کو کس طرح سے چھڑوا سکتے ہیں، یا اس کو آپ کی پراپرٹی سے کس طرح سے ڈسپوزیس کیا جا سکتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جو خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو یہاں پہ کوئی پراپرٹی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو جب وہ واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پراپرٹی کے اوپر کسی شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ وہ لوگ پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، پولیس کے پاس جاتے ہیں، اور سال ہر سال لگ جاتے ہیں، تو ان کا وہ جو قبضہ ہے وہ نہیں خالی ہوتا، یا ان کا بہت سارا پیسہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ چھوڑ چھاڑ کے چیزوں کو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ شارٹ ویڈیو ہے، اور اس کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اندر ہم آپ کو مختصراً بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی پراپرٹی کو بالکل آسان طریقے سے ناجائز جو قبضہ مافیا ہے، جو لینڈ گریبرز ہیں، آپ ان سے کس طرح سے اس کو چھڑوا سکتے ہیں۔ پراپرٹی پر جو قبضہ ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پراپرٹی ہے اور آپ کے کسی عزیز رشتہ دار نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فیملی کی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، جیسے کہ وہ بھائیوں کے قبضے میں ہے، تو بہنوں کا حق اگر عدالت نے بھی اس کو ڈکلیئر کیا ہے، یا ان کو شرعی طور پر جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، تو جو بھائی ہیں وہ ان کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کوئی دکان ہو سکتی ہے، وہ گھر ہو سکتا ہے، پلاٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی زرعی زمین ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے قبضے کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ ایک گروہ، ایک قبضہ مافیا یا لینڈ گریبر جو ہے، وہ آپ کی زمین کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک تو وہ جرنل طریقہ ہے کہ آپ سول کورٹ کے اندر جاتے ہیں، وہاں آپ ایک سوٹ فائل کرتے ہیں، سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کا۔ اسی طرح سے آپ سوٹ فار پوزیشن آپ اس کو دائر کرتے ہیں۔ وہ ایک لمبا طریقہ ہے، سوٹ فار پوزیشن۔ جب آپ سوٹ فار پوزیشن کرتے ہیں تو اس میں دوسری پارٹی کو نوٹس کیا جاتا ہے، وہ پھر اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ یا جواب دعویٰ جمع کرواتے ہیں کہ ہم تو مالک ہیں اس کے۔ پھر وہ شہادتیں ہوتی ہیں، ایویڈنسز ہوتی ہیں، پھر آرگومنٹس ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جو گریبرز ہوتے ہیں وہ اس کیس کو لنگر آن کرتے رہتے ہیں، اور یہ کیس جو ہے وہ سول عدالتوں میں کئی سال تک چلتا رہتا ہے، اسٹے لے لیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک سپیڈی قسم کی ریمیڈی ہے، جس کا لوگوں کو کم پتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ سیشن کورٹ کے اندر ایک کمپلینٹ فائل کرتے ہیں، سمپل سی کمپلینٹ ہے۔ آپ سیشن کورٹ میں یعنی سیشن عدالت میں جاتے ہیں، آپ تو جہاں پہ کیس دائر ہوتے ہیں آپ وہاں جا کے کیس دائر کرتے ہیں۔ وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کسی وکیل کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں سمپل آپ نے لکھنا ہے کہ میری فلاں فلاں جگہ پہ یہ میری پراپرٹی ہے، اور اس کے اوپر فلاں فلاں شخص نے، فلاں پارٹی نے یا گروہ نے اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ سیشن کورٹ کے اندر یہ کمپلینٹ کرنے کا آپ کو جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ سول کے ساتھ ساتھ اس کی کرمنل لیٹیگیشن کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ کرمنل جورسڈکشن میں جب کوئی کیس آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ جو ہے اس کا جو پروسیڈنگز ہیں وہ سپیڈی ہو جاتی ہیں۔ سیشن کورٹ جو ہے وہ ایسے کیسز کو ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ ان کو 6 ماہ کے اندر اندر اس کو ڈیسائیڈ کرے۔ فوری طور پر جو سیشن کورٹ ہے وہ اس علاقے کے ایس ایچ او کو ایک نوٹس کرے گی کہ وہ اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کی ایک رپورٹ بنا کے کورٹ میں سبمٹ کرے۔ ایس ایچ او اپنی رپورٹ کورٹ کے اندر سبمٹ کر دیتا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں فوری طور پر عدالت جو ہے وہ دوسری پارٹی کو بلوا لیتی ہے کہ آپ اپنا موقف اس رپورٹ کی روشنی میں اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں۔ اس طرح سے وہاں پہ ایسے کیسز کو
4 से 6 माह के अंदर अंदर डिसाइड करना बहुत आसान होता है। जैसे ही सेशन कोर्ट के अंदर ये केस दायर होता है तो वो जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं वो फौरी तौर पर कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई शुरू होने वाली है। तो बहुत सारे जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं, कब्ज़ा माफियाज़ होते हैं, वो फौरी तौर पर ऐसी ज़मीनों को छोड़ के अंडरग्राउंड चले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में एक बात का ख़ास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आपकी ज़मीन के ऊपर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है तो कभी भी जाकर वहाँ पे हमलावर नहीं होना। अगर आपने वहाँ जाके हमला किया, कोई फायरिंग की, कोई आप लोगों ने लाठियों का इस्तेमाल किया, तो वो जो कब्ज़ा माफिया है वो चूँकि ऐसे कामों के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो फौरी तौर पर क्या करते हैं कि वो कुछ तो आपने उनका नुकसान किया, कुछ वो अपनी तरफ से वहाँ फायरिंग करके और लाठी का इस्तेमाल करके अपने किसी शख्स को उसका खून निकाल के उसका मेडिकल बनवा के वो आपके ख़िलाफ़ जो है ना क्रिमिनल लिटिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एफआईआर करवा सकते हैं। वो बजाय इसके कि आप अपनी ज़मीन को बागज़ार करवाएं, उसको छुड़वाएं, आप क्रिमिनल लिटिगेशन में अपने ख़िलाफ़ जो पर्चा है उसको ख़त्म करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी बेल करवाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो आपके पूरे केस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। सो कभी भी आप इस तरह की हरकत मत करें। अगर कब्ज़ा हो गया है तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। किसी समझदार वकील के पास जाएं, वो आपको फौरी तौर पर जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताई है वो आपको यकीनन इसी तरफ लेके जाएगा कि आप सेशन कोर्ट में एक कंप्लेंट फ़ाइल करें और 4 से 6 माह के अंदर अंदर आपका केस अगर मेरिट पे बनता हुआ, आपके पास ओनरशिप के अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो यकीनन प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिल जाएगी। ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।